اور جس دین کو سر بلند کرنے کے لیے حسین نے جان دے دی ہے، تو نے اور تیرے گھر نے اور تیرے گھر والوں نے اس دین کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ میں شرمندہ ہو جاتا ہوں، اس کا میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے دین کی خاطر جان دی اور تو نے اس دین کی پھر یہ عزت رکھی، یہ احترام رکھا۔ میں نے نماز کو قائم رکھنے کے لیے، نماز کو قائم کرنے کے لیے کہ اللہ کا نام بلند رہے، میں نے جان دے دی، تو نے نماز کا کیا حال کیا؟ بتائیے پھر کیا جواب دیں؟ یہاں پہ کئی لوگ بڑے جذباتی سے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام کر دیا، فلاں کام کر دیا، اس سے بڑھ کے محبت اہل بیت کیا ہوگی، اور پھر اہل بیت ہم سے کیوں نہ راضی ہوں گے، اور پھر ائمہ اہل بیت ہماری بیعت کو، ہماری شفاعت کیوں نہ کریں گے؟ ان حضرات کے لیے آخری ایک روایت میں پیش کر کے امام جعفر الصادق سے بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام جعفر الصادق کے ایک شاگرد تھے، وہ امام صاحب کی وفات کے وقت ان کے پاس نہیں تھے، ابو بصیر ان کا نام ہے۔ جب ابو بصیر بعد میں آئے تو امام صاحب کی جو بیوی تھی اس کو ملے، تو امام جعفر الصادق علیہ السلام کی بیوی نے یہ کہا کہ اے ابو بصیر، کاش تم اس وقت ہوتے جب امام دنیا چھوڑ رہے تھے، کاش تم اس وقت ہوتے۔ تو ابو بصیر نے کہا کہ اماں، امام نے دنیا چھوڑتے وقت میں کیا فرمایا تھا؟ یہ اب میں بات کرنے لگا ہوں، کروں کہ نہ کروں، یہ بات پکی ہے، سوائے اس کا جس کا ہاضمہ ٹھیک ہے، کسی کو ہضم نہیں ہونے والی اوکھی گل ہے۔ ناراض ہوں گے لوگ، کیا کریں؟ سچی بات جب کریں گے کوئی نہ کوئی تو ناراض ہوگا ہی ہوگا، ساری دنیا کہاں خوش ہوتی ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ نہیں ہوتی۔ امام نے کیا کہا تھا؟ ماں، ابو بصیر نے پوچھا امام نے کیا کہا تھا؟ فرمایا جب امام جعفر الصادق دنیا چھوڑ رہے تھے تو آپ نے جو آخری جملہ فرمایا وہ یہ تھا، اے میری شریک حیات رسول اللہ کی امت کو بتا دینا کہ امام نے دنیا سے جاتے ہوئے یہ بولا تھا، من استخف بالصلاۃ لم تنلہ شفاعتنا، جس نے نماز چھوڑی تو دور ہے نا، نماز میرے نہیں گیا، پڑھی نہیں، خیر ہے، فرمایا چھوڑنی تو دور کی بات ہے، من استخف بالصلاۃ لم تنلہ شفاعتنا، جس نے نماز کو ہلکا جانا، معمولی کام سمجھا نماز کو، ہم اہل بیت کی شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ جاؤ کرتے پھر دعوے، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، دعویٰ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں یہاں پہ کھڑا ہوں بیٹھ کے جو مرضی دعویٰ کروں، میں غوث زمان ہوں، قطب دورہ ہوں، زبان میں جو مرضی دعویٰ کروں، دعویٰ کرنے سے تو کوئی نہیں روکتا، جیسا مرضی زبان دی اللہ نے عذاب چھوڑا جب تک اللہ اس کو قابو میں نہیں کرتا، جو مرضی دعوے کرتے رہو۔ امام نے فرمایا بتا دینا ان ملنگوں کو جو کہتے ہیں بھنگ پی کے علی علی کر دیا تو بس بخشے گئے، اے علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں، یہ ساری جذباتی باتیں جیسے مرضی شعر جو ہو۔ امام نے یہ فرمایا جعفر الصادق نے، من استخف بالصلاۃ لم تنلہ شفاعتنا، امام نے اپنی طرف سے کوئی کسر کوئی نہیں چھوڑی، اب بھی اگر کوئی دھوکے میں مرنا چاہے تو مرے۔ امام نے فرما دیا واضح طور پہ، جس نے نماز کو ہلکا جانا، معمولی کام سمجھا، جب کرنے کی نماز کی کیا ایک کام زیادہ ضروری ہے، فلانا کام زیادہ ضروری ہے، نماز کو ہلکا جانا، اور نماز کے مقابلے میں اور کئی کام ہیں جو رائٹ کر لیے امت نے وہ بہت ضروری ہے۔ برا نہ بنانا، منانا تو مناؤ، ہمارے ہاں بھی آپ نے دیکھا ہے سارے بیٹھے ہیں، میلاد النبی کا جلوس ہوتا ہے، ماشاءاللہ محبت رسول کے نام نکالتے ہیں، جب پنڈال میں کچے ہوتے ہیں، اذان ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، کتنے بندے ہیں جو عسکر خون نماز کے لیے آتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں، سامنے بیٹھے ہوتے نظر آتے ہوتے، قبروں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، نیچے قبر کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی اس وقت بھی۔ یہ تم لوگ آنکھوں کو نہیں دیکھتے، میں تو دیکھتا ہوں، پتہ کسی اندھے نہیں نظر ہوگا۔
مجھے تو نظر آتا ہوتا. تو مجھے یہ بتائیے ایسے لوگوں کی اصلاح پھر کیسے کی جائے؟ مجھے بتاؤ آپ کیسے اصلاح کریں ایسے لوگوں کو؟ ایسے لوگوں کو چپ کر دیں، بولے ہی نہیں. بس ٹھیک ہے آپ نے یہ کر دیا تو آپ محبت اہل بیت پکی ہوگی، محبت رسول پکی ہوگی. میں کم یہ کام بھائی نہیں کر سکتا. ایسے کام کریے آپ کوئی اور خطیب تلاش کرے وہ کر دے گا. کرتے ہیں لوگ، بڑا آتے ہیں محفلوں میں بڑا خوش کر جاتے ہیں، لوگوں کو راضی کر جاتے ہیں. بھیا آپ جو مرضی کرے بھائی گیا اسی جنت میں. میں اپنے کے قول و فعل کا ذمہ دار ہوں. میں کم از کم ایسے دھوکے میں آپ لوگوں کو نہیں رکھ سکتا. اس لیے امام کا یہ قول، امام کا یہ فرمان پلے باندھ لو، پھر نہ کہنا. آخر میں ایک حدیث مبارکہ سناؤں. صحابہ رسول، اصحاب رسول، یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں. امام حسین کا سر کٹانا سب کو یاد ہے، گھوڑے کو تیر لگے یاد ہے. حضرت سیدنا غازی عباس نے بازو قلم کرائے، بالکل کروائے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ٹھیک ہے مظالم ہوئے امام حسین پر، امام حسین کے ساتھی دریس سے سب یاد ہے، ٹھیک ہے. پانی بند ہوا یاد ہے، ٹھیک ہے. لیکن امام حسین نے جب دنیا سے جاتے ہوئے آخری سجدہ کیا اور سجدے میں آپ کے سر کو کاٹا گیا، وہ سجدہ مجھے اور آپ کو یاد کیوں نہیں؟ جاتے ہوئے دنیا سے امام حسین نے، یہ روایت پوری کر دوں، جب وقت ہوا ظہر کا، سورج ڈھلا، تو امام حسین کا جو مؤذن تھا، لڑ رہے تھے، جنگ ہو رہی تھی، چند تو ساتھی تھے ساتھ. اس نے کہا، امام آسمان کی طرف دیکھ کے کہا سورج ڈھل گیا امام، نماز کا وقت ہو گیا. تو امام حسین نے کہا اللہ تجھے سچے نمازوں میں شمار کرے، سچے نمازوں میں تجھے لکھے. تجھے ایسے وقت میں بھی نماز یاد ہے. ہمارے ہاں گھر میں شادی ہو نا، بچے کی شادی ہو، بچی کی شادی ہو، مہندی ہو، چلو یہ تو خوشی کا موقع ہے. خوشی کے موقع پہ لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں. گھر میں فوتگی ہو، میت ہو، پھر بھی نماز لوگوں کو یاد نہیں ہوتی. ایسا موقع ہو خوشی کے موقع پہ لوگ نمازیں پہلے ایسا حال ہے تو جو پڑھتے بھی ہوتے ہیں ان کی نماز بھی جاتی ہے. یہ حال ہے ہمارا. امام حسین کے ساتھی جنگ ہو رہی ہے، امام نے کہا اللہ تجھے سچے نمازوں میں شمار کرے، تجھے اس وقت بھی نماز یاد ہے. آپ نے وہاں 2 اذان، اس نے اذان دی اور امام حسین نے اس وقت میدان جہاد میں اس طرح نماز پڑھی اور پڑھائی جس طرح نماز پڑھنے کا نماز میدان جنگ میں مسلمانوں کو قرآن میں حکم ہے. اتفاق کے سب جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے حکم یہ ہے کہ آدھے ساتھی نماز پڑھیں اور آدھے پیچھے کھڑے ہو کے پہرا دیں، اور وہ آدھے کوئی آدھی نماز پڑھ کے وہ پیچھے آ جائے پہرے پر، اور جو پہلے پہرے والے ہیں وہ آ جائیں پیچھے، امام کے پیچھے نماز پڑھیں. امام حسین نے اس طرح نماز پڑھائی. جنگ کے دوران کچھ ساتھی 2 پیچھے کھڑے کیے اور باقی 2 کو آپ نے امامت کرا کے امام حسین نے نماز کے لیے کھڑا کیا. اور دوسری طرف جو تھے ساتھی یزید ملعون کے، انہوں نے کہا بھی نماز کے ٹائم میں امام بھی حسین بھی نماز پڑھ رہے تھے، تسی بھی نماز پڑھ لو. انہوں نے چھڈو پڑھا ایک کم مکا کے نماز پڑھساں. نماز کے دوران پھر انہوں نے تیر برسائے اور نیزے برسائے اور آج حملہ کیا، اور پھر امام حسین کا جو خنجر کے ساتھ سر کاٹا، شمر ملعون نے وہ سجدے میں ہی کاٹا. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، سیدنا امام حسین نے جس دین کی خاطر یہ قربانی دی ہے، اس دین کی اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ حیا کچھ شرم نصیب فرمائے، اور اس دین کو اللہ ہمیں بھی اپنے سینوں میں بسانے اور اپنے گھروں میں اس کو نافذ کرنے کی توفیق فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.